نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اسلام کو دین توحید کہا جاتا ہے اور اس کی توحیدی شان کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس میں دین اور دنیا میں جدائی نہیں ہے، یہ ایک ہی وحدت بن جاتے ہیں۔ صرف ایک کام آدمی کر لے، دنیا کو دین کے تابع کر لے، بس۔ تو ہر وہ کام جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں یا خالص اپنے جسمانی تقاضے سمجھتے ہیں یا خالص اپنے حیوانی تقاضے سمجھتے ہیں، وہ سب بھی دینداری میں شمار ہوں۔ یہ بات اس طور سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت ہے تو کیا 24 گھنٹے نماز پڑھی جائے گی؟ روزہ عبادت ہے تو کیا ہر روز روزہ رکھا جائے گا؟ یہ تو مراد نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، تمہارا کمانا، خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، یہ بھی عبادت۔ یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس طرح ایک وحدت کہ دین اور دنیا میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ آج جو 2 حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ یہ خود بھی فقراء میں سے ہیں تو یہ فقراء ہی کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے، بازی لے گئے ہم سے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اب اس کی وضاحت کی، یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے، وہ یصومون کما نصوم، وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، وہ یتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے زائد مال میں سے۔ اب اس میں سوال کیا مضمون ہے؟ ہمارے پاس مال ہے نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، تو ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اچھا، یہاں بھی یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے۔ ایک تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے، جس کو کئی انکاری، آج جو جس قدر واضح بات ہے، کوئی شخص پیدائشی طور پر زیادہ ذہین ہے، کوئی کن ذہن ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کو کچھ اور قسم کے جینز ملے ہیں والدین کی طرف سے، مجھے کچھ اور قسم کے ملے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں 4تھی حدیث کے ذیل میں، ایمان بالقدر۔ تو ایک تو فرق ہے جو دنیا میں، اب ایک شخص میں محنت کا مادہ زیادہ ہے، وہ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، وہ کم کما رہا ہے، لیکن اس پہ شکایت کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے
کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے اسے درست کرنا چاہیے. نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ممالک نام نہاد میں کہیں وہ نظام موجود نہیں، کہیں جو دنیا نے کر کے دکھایا ہے. میرا بچہ ہو آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا. چاہے وہ ذہین تر اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے. موقع نہیں. ان ساری چیزوں میں علاج سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی کیا ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہے. فضول کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار شے، نہیں، زائد ضرورت. فضل کے میں نے کئی مرتبہ بیان کیے. فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی ہو. ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے. اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے، وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 جو ہے فضل ہے. وہ استحقاق اس کا نہیں ہے، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ فضل ہے. تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں. اب جواب سنیے. تعالی حضور نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں؟ یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے. وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ ہے. وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں صدقہ ملتا جا رہا ہے، یہ صدقہ شمار ہو رہا ہے. وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے. وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے. جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا. آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاذ کر سکتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے ہیں. وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، اس میں پوری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے گا. تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمن، اختیار نہیں ہے تو مشورتن، نصیحتن، نیکی کی بات بتاؤ. وَنَهْيٌ عَن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے.
اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پہرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ سے کم دل سے نفرت رکھے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کچھ کر نہیں سکتا لیکن کیا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وفی بضع احدکم صدقۃ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. یہ توازن حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے. چنانچہ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ جو خالص حیوانی تقاضا ہے، بشری تقاضا کہہ لے، حیوانی تقاضا کہہ لے، اس میں بھی اجر ہے. قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس پر سزا واجب ہوتی یا نہ ہوتی؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا ہے، وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک فیصلہ. اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دین داری ہے. آپ کی کسب معاش کی جدوجہد عبادت ہے، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال رزق دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، اور تمہارے وزٹرز، زور زیارت کرنے والے جو آئیں ملنے کے لیے، ان کا بھی تم پر حق ہے. رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو.